السلام علیکم۔ محسن پاکستان کے نامور ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان پاکستان کے جہاں نامور سائنسدان تھے وہاں وہ نامور رائٹر بھی تھے، وہ کالم نگار تھے اور انتہائی خوبصورت جہاں دیدہ اور دیدہ ور انسان تھے، دیدہ ور رائٹر تھے۔ وہ روزنامہ جنگ میں کالم لکھتے تھے سحر ہونے تک، تو ان کے کالم پورے پاکستان کیا پوری دنیا میں بہت ذوق شوق سے پڑھے جاتے تھے، اور وہ اپنے کالموں میں ہمیشہ پاکستان کی بات کرتے تھے، پاکستان کے مسائل اور ان کا حل پیش کرتے تھے، اور ساتھ ہی جو بھی پاکستان کے ہمارے مشاہیر کرام ہیں اور ان کی کوئی کتابیں اس مہینے منظر عام پر آئی ہیں تو وہ بھی اپنے کالموں میں ان کتابوں کا ذکر بہت خوبصورت انداز سے کرتے تھے۔ یوں سمجھ لیں کہ ان کے کالموں میں ہی ان کی کتابوں کا ریویو بھی مل جاتا تھا۔ اور دوسرا یہ کہ انہوں نے خود بھی بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، جن میں نمایاں ترین کتاب جو ان کی اپنی آٹو بایوگرافی ہے وہ ہے داستان عزم کے نام سے۔ جی، یہ کتاب ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی آٹو بایوگرافی داستان عزم کے نام سے۔ سامعین اکرام، یہ کتاب دنیا بھر میں بہت مقبولیت اس نے حاصل کی ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے وہ حقائق اور واقعات درج کیے ہیں جو ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی زندگی سے براہ راست جن کا تعلق تھا۔ گویا یہ سیاسی کتاب نہیں ہے، ان کی ایک شخصیت کا ایک خوبصورت جو پہلو تھا ادب کا، وہ اس کتاب میں انہوں نے ادبی چاشنی بھرپور سمو دی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان پر بیتی وہ بھی ایک خوبصورت اور منفرد انداز سے انہوں نے اس کتاب میں شامل کیا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی قومی خدمات کو کوئی بھی نہیں بھلا سکتا۔ پاکستان کا ایک بہت بڑا نقصان ہوا ہے، ان کی وفات سے پاکستان کو ایک ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے۔ وہ حیات تھے، انہوں نے پاکستان کا ایٹمی بم بنایا، ایٹمی ایک قوت حاصل کی جس کی وجہ سے دنیا پاکستان سے ڈرتی تھی، اس سے دب کے رہتی تھی۔ ڈاکٹر صاحب کا پاکستان اور پاکستانی عوام پر ایک بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے تمام دنیا کی آسائشوں کو، اربوں خربوں ڈالروں کو ٹھکرا کر پاکستان میں بہت تنگ دستی سے وقت گزارا، پاکستان کو پوری دنیا میں ایک توقیر عطا کی اور پاکستان کو باوقار ممالک کی صف میں لا کھڑا کیا۔ ہم ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھول سکتے، نہ پاکستانی عوام اور نہ پاکستان۔